کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا 21واں باب انحل قتل کے بارے میں۔ اگر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے کسی مقتول کی لاش میدان میں پڑی ہوئی ملے اور یہ معلوم نہ ہو کہ اس کا قاتل کون ہے، تو تیرے بزرگ اور قاضی نکل کر اس مقتول کے گردا گرد کے شہروں کے فاصلہ کو ناپیں، اور جو شہر اس مقتول کے سب سے نزدیک ہو اس شہر کے بزرگ ایک بچیا لیں جس سے کبھی کوئی کام نہ لیا گیا ہو اور نہ وہ جوئے میں جوتی گئی ہو، اور اس شہر کے بزرگ اس بچیا کو بہتے پانی کی وادی میں جس میں نہ ہل چلا ہو اور نہ اس میں کچھ بویا گیا ہو لے جائیں اور وہاں اس وادی میں اس بچیا کی گردن توڑ دیں۔ تب بنی لاوی جو کاہن ہیں نزدیک آئیں، کیونکہ خداوند تیرے خدا نے ان کو چن لیا ہے کہ خداوند کی خدمت کریں اور اس کے نام سے برکت دیا کریں، اور انہی کے کہنے کے مطابق ہر جھگڑے اور مار پیٹ کے مقدمہ کا فیصلہ ہوا کرے۔ پھر اس شہر کے سب بزرگ جو اس مقتول کے سب سے نزدیک رہنے والے ہوں اس بچیا کے اوپر جس کی گردن اس وادی میں توڑی گئی اپنے اپنے ہاتھ دھوئیں اور یوں کہیں کہ ہمارے ہاتھ سے یہ خون نہیں ہوا اور نہ یہ ہماری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، سوائے خداوند اپنی قوم اسرائیل کو جسے تو نے چھڑایا ہے معاف کر، اور بے گناہ کے خون کو اپنی قوم اسرائیل کے ذمہ نہ لگا، تب وہ خون ان کو معاف کر دیا جائے گا۔ یوں تو اس کام کو کر کے جو خداوند کے نزدیک درست ہے، بے گناہ کے خون کی جواب دہی کو اپنے اوپر سے دور و دفع کرنا۔ جنگی اسیر عورتوں کے بارے میں۔ جب تو اپنے دشمنوں سے جنگ کرنے کو نکلے اور خداوند تیرا خدا ان کو تیرے ہاتھ میں کر دے اور تو ان کو اسیر کر لائے، اور ان اسیروں میں کسی خوبصورت عورت کو دیکھ کر تو اس پر فریفتہ ہو جائے اور اس کو بیاہ لینا چاہے، تو اسے اپنے گھر لے آنا، اور وہ اپنا سر منڈوائے اور اپنے ناخن ترشوائے اور اپنی اسیری کا لباس اتار کر تیرے گھر میں رہے اور 1 مہینہ تک اپنے ماں باپ کے لیے ماتم کرے۔ اس کے بعد تو اس کے پاس جا کر اس کا شوہر ہونا اور وہ تیری بیوی بنے، اور اگر وہ تجھ کو نہ بھائے تو جہاں وہ چاہے اس کو جانے دینا، لیکن روپے کی خاطر اس کو ہرگز نہ بیچنا اور اس سے لونڈی کا سا سلوک نہ کرنا، اس لیے کہ تو نے اس کی حرمت لے لی ہے۔ پہلوٹے کا حق وراثت۔ اگر کسی مرد کی 2 بیویاں ہوں اور ایک محبوبہ اور دوسری غیر محبوبہ ہو، اور محبوبہ اور غیر محبوبہ دونوں سے لڑکے ہوں، اور پہلوٹا بیٹا غیر محبوبہ سے ہو، تو جب وہ اپنے بیٹوں کو اپنے مال کا وارث کرے تو وہ محبوبہ کے بیٹے کو غیر محبوبہ کے بیٹے پر جو فی الحقیقت پہلوٹا ہے فوقیت دے کر پہلوٹا نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ غیر محبوبہ کے بیٹے کو اپنے سب مال کا دونا حصہ دے کر اسے پہلوٹا مانے، کیونکہ وہ اس کی قوت کی ابتدا ہے اور پہلوٹے کا حق اسی کا ہے۔ نافرمان بیٹے کے بارے میں۔ اگر کسی آدمی کا ضدی اور گردن کش بیٹا ہو جو اپنے باپ یا ماں کی بات نہ مانتا ہو اور اس کے تنبیہ کرنے پر بھی ان کی نہ سنتا ہو، تو اس کے ماں باپ اسے پکڑ کر اور نکال کر اس شہر کے بزرگوں کے پاس اس جگہ کے پھاٹک پر لے جائیں، اور وہ اس کے شہر کے بزرگوں سے عرض کریں، یہ ہمارا بیٹا ضدی اور گردن کش ہے، یہ ہماری بات نہیں مانتا اور اڑاؤ اور شرابی ہے۔ تب اس کے شہر کے سب لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے۔ یوں تو اپنی برائی کو اپنے درمیان سے دور کرنا، تب سب اسرائیلی سن کر ڈر جائیں گے۔ مختلف آئین و ضوابط۔ اور اگر کسی نے کوئی ایسا گناہ کیا ہو جس سے اس کا قتل واجب ہو اور تو اسے مار کر درخت سے ٹانگ دے، تو اس کی لاش رات بھر درخت پر لٹکی نہ رہے، بلکہ تو اسی دن اسے دفن کر دینا، کیونکہ جسے پھانسی ملتی ہے وہ خدا کی طرف سے ملعون ہے۔ تا نہ ہو کہ تو اس ملک کو ناپاک کر دے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا 22واں باب۔ تو اپنے بھائی کے بیل یا بھیڑ کو بھٹکتی دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور تو اس کو اپنے بھائی کے پاس پہنچا دینا، اور اگر تیرا بھائی تیرے نزدیک نہ رہتا ہو یا تو اس سے واقف نہ ہو، تو اس جانور کو اپنے گھر لے آنا اور وہ تیرے پاس رہے جب تک تیرا بھائی اس کی تلاش نہ کرے، تب تو اسے اس کو دے دینا۔
تو اس کے گدھے اور اس کے کپڑے سے بھی ایسا ہی کرنا۔ غرض جو کچھ تیرے بھائی سے کھویا جائے اور تجھ کو ملے تو اس سے ایسا ہی کرنا اور روپوشی نہ کرنا۔ تو اپنے بھائی کا گدھا یا بیل راستہ میں گرا ہوا دیکھ کر اس سے روپوشی نہ کرنا، بلکہ ضرور اس کے اٹھانے میں اس کی مدد کرنا۔ عورت مرد کا لباس نہ پہنے، نہ مرد عورت کی پوشاک پہنے، کیونکہ جو ایسے کام کرتا ہے وہ خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ اگر راہ چلتے اتفاقاً کسی پرندہ کا گھونسلہ درخت یا زمین پر بچوں یا انڈوں سمیت تجھ کو مل جائے اور ماں بچوں یا انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہو تو تو بچوں کو ماں سمیت نہ پکڑ لینا۔ بچوں کو تو لے تو لے، پر ماں کو ضرور چھوڑ دینا تاکہ تیرا بھلا ہو اور تیری عمر دراز ہو۔ جب تو کوئی نیا گھر بنائے تو اپنی چھت پر منڈیر ضرور لگانا، تا نہ ہو کہ کوئی آدمی وہاں سے گرے اور تیرے سبب سے وہ خون تیرے ہی گھر والوں پر ہو۔ تو اپنے پاکستان میں 2 قسم کے بیج نہ بونا، تا نہ ہو کہ سارا پھل یعنی جو بیج تو نے بویا اور پاکستان کی پیداوار دونوں ضبط کر لیے جائیں۔ تو بیل اور گدھے دونوں کو ایک ساتھ جوت کر ہل نہ چلانا۔ تو اون اور سن دونوں کی ملاوٹ کا بنا ہوا کپڑا نہ پہننا۔ تو اپنے اوڑھنے کی چادر کے چاروں کناروں پر جھالر لگایا کرنا۔ جنسی افعال میں پاکیزگی۔ اگر کوئی مرد کسی عورت کو بیاہے اور اس کے پاس جائے اور بعد اس سے نفرت کر کے شرمناک باتیں اس کے حق میں کہے اور اسے بدنام کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرے کہ میں نے اس عورت سے بیاہ کیا اور جب اس کے پاس گیا تو میں نے کنوارے پن کے نشان اس میں نہیں پائے، تب اس لڑکی کا باپ اور اس کی ماں اس لڑکی کے کنوارے پن کے نشانوں کو اس شہر کے پھاٹک پر بزرگوں کے پاس لے جائیں اور اس لڑکی کا باپ بزرگوں سے کہے کہ میں نے اپنی بیٹی اس شخص کو بیاہ دی، پر یہ اس سے نفرت رکھتا ہے اور شرمناک باتیں اس کے حق میں کہتا اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے تیری بیٹی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے، حالانکہ میری بیٹی کے کنوارے پن کے نشان یہ موجود ہیں۔ پھر وہ اس چادر کو شہر کے بزرگوں کے آگے پھیلا دیں، تب شہر کے بزرگ اس شخص کو پکڑ کر اسے کوڑے لگائیں اور اسے چاندی کی 100 مسکال جرمانہ لے کر اس لڑکی کے باپ کو دیں، اس لیے کہ اس نے ایک اسرائیلی کنواری کو بدنام کیا اور اس کی بیوی بنی رہے اور وہ زندگی بھر اس کو طلاق نہ دینے پائے۔ پر اگر یہ بات سچ ہو کہ لڑکی میں کنوارے پن کے نشان نہیں پائے گئے، وہ اس لڑکی کو اس کے باپ کے گھر کے دروازہ پر نکال لائیں اور اس کے شہر کے لوگ اسے سنسار کریں کہ وہ مر جائے، کیونکہ اس نے اسرائیل کے درمیان شرارت کی کہ اپنے باپ کے گھر میں فاحشہ پن کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ اگر کوئی مرد کسی شوہر والی عورت سے زنا کرتے پکڑا جائے تو وہ دونوں مار ڈالے جائیں، یعنی وہ مرد بھی جس نے اس عورت سے صحبت کی اور وہ عورت بھی۔ کیوں تو اسرائیل میں سے ایسی برائی کو دفع کرنا۔ اگر کوئی کنواری لڑکی کسی شخص سے منسوب ہو گئی ہو اور کوئی دوسرا آدمی اسے شہر میں پا کر اس سے صحبت کرے تو تم ان دونوں کو اس شہر کے پھاٹک پر نکال لانا اور ان کو تم سنسار کر دینا کہ وہ مر جائیں۔ لڑکی کو اس لیے کہ وہ شہر میں ہوتے ہوئے نہ چلائی، اور مرد کو اس لیے کہ اس نے اپنے ہمسایہ کی بیوی کو بے حرمت کیا۔ یوں تو ایسی برائی کو اپنے درمیان سے دفع کرنا۔ پر اگر اس آدمی کو وہی لڑکی جس کی نسبت ہو چکی ہو کسی میدان یا کھیت میں مل جائے اور وہ آدمی جبراً اس سے صحبت کرے تو فقط وہ آدمی ہی جس نے صحبت کی مار ڈالا جائے، پر اس لڑکی سے کچھ نہ کرنا، کیونکہ لڑکی کا ایسا گناہ نہیں جس سے وہ قتل کے لائق ٹھہرے، اس لیے کہ یہ بات ایسی ہے جیسے کوئی اپنے ہمسایہ پر حملہ کرے اور اسے مار ڈالے۔ کیونکہ وہ لڑکی اسے میدان میں ملی اور وہ منصوبہ لڑکی چلائی بھی، پر وہاں کوئی ایسا نہ تھا جو اسے چھڑاتا۔ اگر کسی آدمی کو کوئی کنواری لڑکی مل جائے جس کی نسبت نہ ہوئی ہو اور وہ اسے پکڑ کر اس سے صحبت کرے اور دونوں پکڑے جائیں تو وہ مرد جس نے اس سے صحبت کی ہو لڑکی کے باپ کو چاندی کی 50 مسکال دے اور وہ لڑکی اس کی بیوی بنے، کیونکہ اس نے اسے بے حرمت کیا اور وہ اسے اپنی زندگی بھر طلاق نہ دینے پائے۔ کوئی شخص اپنے باپ کی بیوی سے بیاہ نہ کرے اور اپنے باپ کے دامن کو نہ کھولے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 23واں باب۔ خداوند یہوہ کی جماعت سے اخراج۔ جس کے خصیے کچلے گئے ہوں یا آلت کاٹ ڈالی گئی ہو وہ خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی حرام زادہ
خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک اس کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں آنے نہ پائے۔ کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں پشت تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی آنے نہ پائے۔ اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستہ میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ بور کے بیٹے بلعام کو مسپوتامیہ کے فتور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے۔ لیکن خداوند تیرے خدا نے بلعام کی نہ سنی، بلکہ خداوند تیرے خدا نے تیرے لیے اس لعنت کو برکت سے بدل دیا، اس لیے کہ خداوند تیرے خدا کو تجھ سے محبت تھی۔ تو اپنی زندگی بھر کبھی ان کی سلامتی یا سعادت کا خواہاں نہ ہونا، تو کسی ادومی سے نفرت نہ رکھنا کیونکہ وہ تیرا بھائی ہے، تو کسی مصری سے بھی نفرت نہ رکھنا کیونکہ تو اس کے ملک میں پردیسی ہو کر رہا تھا۔ ان کی تیسری پشت کے جو لڑکے پیدا ہوں وہ خداوند کی جماعت میں آنے پائیں۔ لشکرگاہ کو پاک صاف رکھنا۔ جب تو اپنے دشمنوں سے لڑنے کے لیے دل باندھ کر نکلے تو اپنے کو ہر بری چیز سے بچائے رکھنا۔ اگر تمہارے درمیان کوئی ایسا آدمی ہو جو رات کو احتلام کے سبب سے ناپاک ہو گیا ہو تو وہ خیمہ گاہ سے باہر نکل جائے اور خیمہ گاہ کے اندر نہ آئے، لیکن جب شام ہونے لگے تو وہ پانی سے غسل کرے، اور جب آفتاب غروب ہو جائے تو خیمہ گاہ میں آئے، اور خیمہ گاہ کے باہر تو کوئی جگہ اپنی ٹھہرا دینا جہاں تو اپنی حاجت کے لیے جا سکے، اور اپنے ساتھ اپنے ہتھیاروں میں ایک میخ بھی رکھنا تاکہ جب باہر تجھے حاجت کے لیے بیٹھنا ہو تو اس سے جگہ کھود لیا کرے اور لوٹتے وقت اپنے فضلہ کو ڈھانک دیا کرے، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا تیری خیمہ گاہ میں پھرا کرتا ہے تاکہ تجھ کو بچائے اور تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دے۔ سو تیری خیمہ گاہ پاک رہے، تا نہ ہو کہ وہ تجھ میں نجاست کو دیکھ کر تجھ سے پھر جائے۔ مختلف قواعد و ضوابط۔ اگر کسی کا غلام اپنے آقا کے پاس سے بھاگ کر تیرے پاس پناہ لے تو اسے اس کے آقا کے حوالہ نہ کر دینا، بلکہ وہ تیرے ساتھ تیرے ہی درمیان تیری بستیوں میں سے جو اسے اچھی لگے اسے چن کر اسی جگہ رہے، سو تو اسے ہرگز نہ ستانا۔ اسرائیلی لڑکیوں میں کوئی فاحشہ نہ ہو اور نہ اسرائیلی لڑکوں میں کوئی لوتی ہو۔ تو کسی فاحشہ کی خرچی یا کتے کی اجرت کسی منت کے لیے خداوند اپنے خدا کے گھر میں نہ لانا، کیونکہ یہ دونوں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہیں۔ تو اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، خواہ وہ روپے کا سود ہو یا اناج کا سود یا کسی ایسی چیز کا سود ہو جو بیاج پر دی جایا کرتی ہے۔ تو پردیسی کو سود پر قرض دے تو دے، پر اپنے بھائی کو سود پر قرض نہ دینا، تاکہ خداوند تیرا خدا اس ملک میں جس پر تو قبضہ کرنے جا رہا ہے تیرے سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے تجھ کو برکت دے۔ جب تو خداوند اپنے خدا کی خاطر منت مانے تو اس کے پورا کرنے میں دیر نہ کرنا، اس لیے کہ خداوند تیرا خدا ضرور اس کو تجھ سے طلب کرے گا، تب تو گنہگار ٹھہرے گا۔ لیکن اگر تو منت نہ مانے تو تیرا کوئی گناہ نہیں، جو کچھ تیرے منہ سے نکلے اسے دھیان کر کے پورا کرنا، اور جیسی منت تو نے خداوند اپنے خدا کے لیے مانی ہو اس کے مطابق رضا کی قربانی جس کا وعدہ تیری زبان سے ہوا گزراننا۔ جب تو اپنے ہمسایہ کے پاکستان میں جائے تو جتنے انگور چاہے پیٹ بھر کر کھانا، اور کچھ اپنے برتن میں نہ رکھ لینا۔ جب تو اپنے ہمسایہ کے کھڑے کھیت میں جائے تو اپنے ہاتھ سے بالیں توڑ سکتا ہے، پر اپنے ہمسایہ کے کھڑے کھیت کو ہنسواں نہ لگانا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استشنا کی کتاب اس کا 24واں باب، طلاق اور دوسرا بیاہ۔ اگر کوئی مرد کسی عورت سے بیاہ کرے اور پیچھے اس میں کوئی ایسی بےہودہ بات پائے جس سے اس عورت کی طرف اس کی التفات نہ رہے تو وہ اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، اور جب وہ اس کے گھر سے نکل جائے تو وہ دوسرے مرد کی ہو سکتی ہے، پر اگر دوسرا شوہر بھی اس سے ناخوش رہے اور اس کا طلاق نامہ لکھ کر اس کے حوالہ کرے اور اسے اپنے گھر سے نکال دے، یا وہ دوسرا شوہر جس نے اس سے بیاہ کیا ہو مر جائے، تو اس کا پہلا شوہر جس نے اسے نکال دیا تھا اس عورت کے ناپاک ہو جانے کے بعد پھر اس سے
ब्याह ना करने पाए, क्योंकि ऐसा काम खुदावंद के नज़दीक मकरूह है। सो तू उस मुल्क को जिसे खुदावंद तेरा खुदा मीरास के तौर पर तुझको देता है गुनहगार ना बनाना। मुख्तलिफ कवायद व ज़वाबित। जब किसी ने कोई नई औरत ब्याही हो तो वो जंग के लिए ना जाए और ना कोई काम उसके सपुर्द हो। वो साल भर तक अपने ही घर में आज़ाद रहकर अपनी ब्याही हुई बीवी को खुश रखे। कोई शख्स चक्की को या उसके ऊपर के पार्ट को गिरू ना रखे, क्योंकि ये तो गोया आदमी की जान को गिरू रखना है। अगर कोई शख्स अपने इस्राएली भाइयों में से किसी को ग़ुलाम बनाए या बेचने की नीयत से चुराता हुआ पकड़ा जाए तो वो चोर मार डाला जाए। यूँ तो ऐसी बुराई अपने दरमियान से दफ़ा करना। तो कोढ़ की बीमारी की तरफ से होशियार रहना और लावी काहिनों की सब बातों को जो वो तुमको बताएं जानफिशानी से मानना और उनके मुताबिक अमल करना। जैसा मैंने उनको हुक्म किया है वैसा ध्यान देकर करना। तो याद रखना कि खुदावंद तेरे खुदा ने जब तुम मिस्र से निकल कर आ रहे थे तो रास्ता में मरियम से क्या किया। जब तू अपने भाई को कुछ कर्ज दे तो गिरू की चीज़ लेने को उसके घर में ना घुसना। तू बाहर ही खड़े रहना और वो शख्स जिसे तू कर्ज दे खुद गिरू की चीज़ बाहर तेरे पास लाए। और अगर वो शख्स मस्कीन हो तो उसकी गिरू की चीज़ को पास रख कर सो न जाना, बल्कि जब आफताब गरूब होने लगे तो उसकी चीज़ उसे फेर देना, ताकि वो अपना ओढ़ना ओढ़ कर सोए और तुझको दुआ दे। और ये बात तेरे लिए खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर रास्तबाजी ठहरेगी। तो अपने गरीब और मोहताज खादिम पर जुल्म ना करना, खा वो तेरे भाइयों में से हो, खा उन परदेशियों में से जो तेरे मुल्क के अंदर तेरी बस्तियों में रहते हों। तो उसी दिन इससे पहले कि आफताब गरूब हो उसकी मजदूरी उसे देना, क्योंकि वो गरीब है और उसका दिल मजदूरी में लगा रहता है। ता ना हो कि वो खुदावंद से तेरे खिलाफ फरियाद करे और ये तेरे हक में गुनाह ठहरे। बेटों के बदले बाप मारे ना जाएं, ना बाप के बदले बेटे मारे जाएं। हर एक अपने ही गुनाह के सबब से मारा जाए। तू परदेसी या यतीम के मुकदमा को ना बिगाड़ना और ना बेवा के कपड़े को गिरू रखना, बल्कि याद रखना कि तू मिस्र में ग़ुलाम था और खुदावंद तेरे खुदा ने तुझको वहाँ से छुड़ाया। इसीलिए मैं तुझको इस काम के करने का हुक्म देता हूँ। जब तू अपने खेत की फसल काटे और कोई पूला खेत में भूल से रह जाए तो उसके लेने को वापस ना जाना। वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे, ताकि खुदावंद तेरा खुदा तेरे सब कामों में जिनको तू हाथ लगाए तुझको बरकत बख्शे। जब तू अपने जैतून के दरख्त को झाड़े तो उसके बाद उसकी शाखों को दोबारा ना झाड़ना, बल्कि वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। जब तू अपने ताकिस्तान के अंगूरों को जमा करे तो उसके बाद उसका दाना दाना ना तोड़ लेना। वो परदेसी और यतीम और बेवा के लिए रहे। और याद रखना कि तू मुल्क मिस्र में ग़ुलाम था, इसीलिए मैं तुझको इस काम के करने का हुक्म देता हूँ। आमीन और आमीन। कलाम मुक़द्दस पुराने अहदनामा में से इस्तिस्ना की किताब उसका 25वां बाब। अगर लोगों में किसी तरह का झगड़ा हो और वो अदालत में आए ताकि काजी उनका इंसाफ करे, तो वो सादिक को बेगुनाह ठहराएं और शरीर पर फितवा दें। और अगर वो शरीर पिटने के लायक निकले तो काजी उसे ज़मीन पर लेटवा कर अपनी आंखों के सामने उसकी शरारत के मुताबिक उसे गिन गिन कर कोड़े लगवाए। वो उसे 40 कोड़े लगाए, इससे ज़्यादा ना मारे। ता ना हो कि इससे ज़्यादा कोड़े लगाने से तेरा भाई तुझको हकीर मालूम देने लगे। तू दाएं में चलते हुए बैल का मुंह ना बांधना। मुर्दा भाई का हक। अगर कई भाई मिलकर साथ रहते हों और एक उनमें से बेऔलाद मर जाए तो उस मरहूम की बीवी किसी अजनबी से ब्याह ना करे, बल्कि उसके शोहर का भाई उसके पास जाकर उसे अपनी बीवी बना ले और शोहर के भाई का जो हक है वो उसके साथ अदा करे। और उस औरत के जो पहला बच्चा हो वो इस आदमी के मरहूम भाई के नाम का कहलाए, ताकि उसका नाम इसराइल में से मिट न जाए। और अगर वो आदमी अपनी भावज से ब्याह करना ना चाहे तो उसकी भावज फाटक पर बुजुर्गों के पास जाए और कहे, मेरा देवर इसराइल में अपने भाई का नाम बहाल रखने से इनकार करता है और मेरे साथ देवर का हक अदा करना नहीं चाहता। तब उसके शहर के बुजुर्ग उस आदमी को बुलवा कर उसे समझाएं, और अगर वो अपनी बात पर कायम रहे और कहे कि मुझको उससे ब्याह करना मंजूर नहीं, तो उसकी भावज बुजुर्गों के सामने उसके पास जाकर उसके पाँव से जूती उतारे और उसके मुंह पर थूक दे और ये कहे कि जो आदमी अपने भाई का घर आबाद ना करे उससे ऐसा ही किया जाएगा। तब इसराइलियों में उसका नाम ये पड़ जाएगा
کہ یہ اس شخص کا گھر ہے جس کی جوتی اتاری گئی تھی۔ دیگر قواعد و ضوابط: جب دو شخص آپس میں لڑتے ہوں اور ایک کی بیوی پاس جا کر اپنے شوہر کو اس آدمی کے ہاتھ سے چھڑانے کے لیے جو اسے مارتا ہوا اپنا ہاتھ بڑھائے اور اس کی شرمگاہ کو پکڑ لے تو اس کا ہاتھ کاٹ ڈالنا اور ذرا ترس نہ کھانا۔ تو اپنے تھیلے میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے باٹ نہ رکھنا۔ تو اپنے گھر میں طرح طرح کے چھوٹے اور بڑے پیمانے بھی نہ رکھنا۔ تیرا باٹ پورا اور ٹھیک اور تیرا پیمانہ بھی پورا اور ٹھیک ہو، تاکہ اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے تیری عمر دراز ہو۔ اس لیے کہ وہ سب جو ایسے فریب کے کام کرتے ہیں خداوند تیرے خدا کے نزدیک مکروہ ہے۔ امالیکیوں کو قتل کرنے کا حکم۔ یاد رکھنا کہ جب تم مصر میں نکل کر آ رہے تھے تو راستہ میں امالیکیوں نے تیرے ساتھ کیا کیا، کیونکہ وہ راستہ میں تیرے مقابل آئے اور گو تو تھکا ماندہ تھا تو بھی انہوں نے ان کو جو کمزور اور سب سے پیچھے تھے مارا اور ان کو خدا کا خوف نہ آیا۔ اس لیے جب خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا میراث کے طور پر تجھ کو قبضہ کرنے کو دیتا ہے تیرے سب دشمنوں سے جو آس پاس ہیں تجھ کو راحت بخشے تو امالیکیوں کے نام و نشان کو صفحہ روزگار سے مٹا دینا، تو اس بات کو نہ بھولنا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا 26واں باب، زرعی پیداوار کے نذرانے۔ اور جب تو اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو میراث کے طور پر دیتا ہے پہنچے اور اس پر قبضہ کر کے اس میں بس جائے، تب جو ملک خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے اس کی زمین میں جو قسم قسم کی چیزیں تو لگائے ان سب کے پہلے پھل کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر اس جگہ لے جانا جسے خداوند تیرا خدا اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے۔ اور ان دنوں کے کاہن کے پاس جا کر اس سے کہنا کہ آج کے دن میں خداوند تیرے خدا کے حضور اقرار کرتا ہوں کہ میں اس ملک میں جسے ہم کو دینے کی قسم خداوند نے ہمارے باپ دادا سے کھائی تھی آ گیا ہوں۔ تب کاہن تیرے ہاتھ سے اس ٹوکرے کو لے کر خداوند تیرے خدا کے مذبح کے آگے رکھے۔ پھر تو خداوند اپنے خدا کے حضور یوں کہنا کہ میرا باپ ایک ارامی تھا جو مرنے پر تھا، وہ مصر میں جا کر وہاں رہا اور اس کے لوگ تھوڑے سے تھے، اور وہیں وہ ایک بڑی اور زوراور اور کثیر التعداد قوم بن گیا۔ پھر مصریوں نے ہم سے برا سلوک کیا اور ہم کو دکھ دیا اور ہم سے سخت خدمت دی، اور ہم نے خداوند اپنے باپ دادا کے خدا کے حضور فریاد کی، تو خداوند نے ہماری فریاد سنی اور ہماری مصیبت اور محنت اور مظلومی دیکھی، اور خداوند کبھی ہاتھ اور بلند بازو سے بڑی ہیبت اور نشانوں اور معجزوں کے ساتھ ہم کو مصر سے نکال لایا، اور ہم کو اس جگہ لا کر اس نے یہ ملک جس میں دودھ اور شہد بہتا ہے ہم کو دیا ہے۔ سو اب اے خداوند دیکھ، جو زمین تو نے مجھ کو دی ہے اس کا پہلا پھل میں تیرے پاس لے آیا ہوں۔ پھر تو اسے خداوند اپنے خدا کے آگے رکھ دینا، اور خداوند اپنے خدا کو سجدہ کرنا، اور تو اور لاوی اور جو مسافر تیرے درمیان رہتے ہوں سب کے سب مل کر ان سب نعمتوں کے لیے جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو اور تیرے گھرانے کو بخشا ہو خوشی کرنا۔ اور جب تو 30 سال جو دیکی کا سال ہے اپنے سارے مال کی دیکی نکال چکے تو اسے لاوی اور مسافر اور یتیم اور بیوہ کو دینا، تاکہ وہ اسے تیری بستیوں میں کھائیں اور سیر ہوں۔ پھر تو خداوند اپنے خدا کے آگے یوں کہنا کہ میں نے تیرے احکام کے مطابق جو تو نے مجھے دیے مقدس چیزوں کو اپنے گھر سے نکالا، اور ان کو لاویوں اور مسافروں اور یتیموں اور بیواؤں کو دے بھی دیا۔ میں نے تیرے کسی حکم کو نہیں ٹالا اور نہ ان کو بھولا، اور میں نے اپنے ماتم کے وقت ان چیزوں میں سے کچھ نہیں کھایا، اور ناپاک حالت میں ان کو الگ نہیں کیا، اور نہ ان میں سے کچھ مردوں کے لیے دیا۔ میں نے خداوند اپنے خدا کی بات مانی ہے، اور جو کچھ تو نے حکم دیا اسی کے مطابق عمل کیا۔ آسمان پر سے جو تیرا مقدس مسکن ہے نظر کر، اور اپنی قوم اسرائیل کو اور اس ملک کو برکت دے جس ملک میں دودھ اور شہد بہتا ہے، اور جس کو تو نے اس قسم کے مطابق جو تو نے ہمارے باپ دادا سے کھائی ہم کو عطا کیا ہے۔ خداوند یہوہ کی اپنی قوم۔
خداوند تیرا خدا آج تجھ کو ان آئین اور احکام کے ماننے کا حکم دیتا ہے، سو تو اپنے سارے دل اور ساری جان سے ان کو ماننا اور ان پر عمل کرنا۔ تو نے آج کے دن اقرار کیا ہے کہ خداوند تیرا خدا ہے، اور تو اس کی راہوں پر چلے گا اور اس کے آئین اور فرمان اور احکام کو مانے گا اور اس کی بات سنے گا۔ اور خداوند نے بھی آج کے دن تجھ کو جیسا اس نے وعدہ کیا تھا اپنی خاص قوم قرار دیا ہے، تاکہ تو اس کے سب حکموں کو مانے اور وہ سب قوموں سے جن کو اس نے پیدا کیا ہے تعریف اور نام اور عزت میں تجھ کو ممتاز کرے، اور تو اس کے کہنے کے مطابق خداوند اپنے خدا کی مقدس قوم بن جائے۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 27واں باب، خدا کے حکموں کو پتھروں پر لکھنا۔ پھر موسیٰ نے بنی اسرائیل کے بزرگوں کے ساتھ ہو کر لوگوں سے کہا کہ جتنے حکم آج کے دن میں تم کو دیتا ہوں ان سب کو ماننا، اور جس دن تم یردن پار ہو کر اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچو، تو بڑے بڑے پتھر کھڑے کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا، اور پار ہو جانے کے بعد اس شریعت کی سب باتیں ان پر لکھنا، تاکہ اس وعدہ کے مطابق جو خداوند تیرے باپ دادا کے خدا نے تجھ سے کیا اس ملک میں جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے، یعنی اس ملک میں جہاں دودھ اور شہد بہتا ہے، تو پہنچ جائے۔ سو تم یردن کے پار ہو کر ان پتھروں کو جن کی بابت میں تم کو آج کے دن حکم دیتا ہوں کوہ ایبال پر نصب کر کے ان پر چونے کی استرکاری کرنا، اور وہیں تو خداوند اپنے خدا کے لیے پتھروں کا ایک مذبح بنانا اور لوہے کا کوئی اوزار ان پر نہ لگانا، اور تو خداوند اپنے خدا کا مذبح بے تراشے پتھروں سے بنانا، اور اس پر خداوند اپنے خدا کے لیے سوختنی قربانیاں گزراننا، اور وہیں سلامتی کی قربانیاں چڑھانا اور ان کو کھانا، اور خداوند اپنے خدا کے حضور خوشی منانا، اور ان پتھروں پر اس شریعت کی سب باتیں صاف صاف لکھنا۔ پھر موسیٰ اور لاوی کاہنوں نے سب بنی اسرائیل سے کہا، اے اسرائیل خاموش ہو جا اور سن، تو آج کے دن خداوند اپنے خدا کی قوم بن گیا ہے، سو تو خداوند اپنے خدا کی بات سننا اور اس کے سب آئین اور احکام پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں عمل کرنا۔ نافرمانی کی لعنتیں۔ اور موسیٰ نے اسی دن لوگوں سے تاکید کر کے کہا کہ جب تم یردن پار ہو جاؤ تو کوہ گرزیم پر شمعون اور لاوی اور یہودا اور اشکار اور یوسف اور بنیامین کھڑے ہوں اور لوگوں کو برکت سنائیں، اور روبن اور جد اور عاشر اور زبولون اور دان اور نفتالی کوہ ایبال پر کھڑے ہو کر لعنت سنائیں، اور لاوی بلند آواز سے سب اسرائیلی آدمیوں سے کہیں کہ لعنت اس آدمی پر جو کاریگری کی صنعت کی طرح کھودی ہوئی یا ڈھالی ہوئی مورت بنا کر جو خداوند کے نزدیک مکروہ ہے اس کو کسی پوشیدہ جگہ میں نصب کرے۔ اور سب لوگ جواب دیں اور کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ یا ماں کو حقیر جانے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے پڑوسی کی حد کے نشان کو ہٹائے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اندھے کو راستہ سے گمراہ کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو پردیسی اور یتیم اور بیوہ کے مقدمہ کو بگاڑے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے باپ کی بیوی سے مباشرت کرے، کیونکہ وہ اپنے باپ کے دامن کو بے پردہ کرتا ہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو کسی چوپائے کے ساتھ جامع کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنی بہن سے مباشرت کرے، خواہ وہ اس کے باپ کی بیٹی ہو خواہ ماں کی، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنی ساس سے مباشرت کرے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اپنے ہمسایہ کو پوشیدگی میں مارے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو بے گناہ کو قتل کرنے کے لیے انعام لے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ لعنت اس پر جو اس شریعت کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ان پر قائم نہ رہے، اور سب لوگ کہیں آمین۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 28واں باب، فرما برداری کی برکتیں۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جان فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے
زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو ملیں گی۔ شہر میں بھی تو مبارک ہوگا اور کھیت میں بھی مبارک ہوگا۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے چوپایوں کے بچے یعنی گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے مبارک ہوں گے۔ تیرا نوکر اور تیری کٹوتی دونوں مبارک ہوں گے، اور تو اندر آتے وقت مبارک ہوگا اور باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوگا۔ خداوند تیرے دشمنوں کو جو تجھ پر حملہ کریں تیرے روبرو شکست دلائے گا۔ وہ تیرے مقابلہ کو تو ایک ہی راستہ سے آئیں گے، پر 7 راستوں سے ہو کر تیرے آگے سے بھاگیں گے۔ خداوند تیرے انبار خانوں میں اور سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت کا حکم دے گا، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں جسے وہ تجھ کو دیتا ہے تجھ کو برکت بخشے گا۔ اگر تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو مانے اور اس کی راہوں پر چلے تو خداوند اپنی اس قسم کے مطابق جو اس نے تجھ سے کھائی تجھ کو اپنی پاک قوم بنا کر قائم رکھے گا۔ اور دنیا کی سب قومیں یہ دیکھ کر کہ تو خداوند کے نام سے کہلاتا ہے تجھ سے ڈر جائیں گی۔ اور جس ملک کو تجھ کو دینے کی قسم خداوند نے تیرے باپ دادا سے کھائی تھی اس میں خداوند تیری اولاد کو اور تیرے چوپایوں کے بچوں کو اور تیری زمین کی پیداوار کو خوب بڑھا کر تجھ کو برومند کرے گا۔ خداوند آسمان کو جو اس کا اچھا خزانہ ہے تیرے لیے کھول دے گا، تیرے ملک میں وقت پر میਂਹ برسائے، اور وہ تیرے سب کاموں میں جن میں تو ہاتھ لگائے برکت دے گا۔ اور تو بہت سی قوموں کو قرض دے گا پر خود قرض نہیں لے گا، اور خداوند تجھ کو دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے گا، اور تو پست نہیں بلکہ سرفراز ہی رہے گا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کے حکموں کو جو میں تجھ کو آج کے دن دیتا ہوں سنے اور احتیاط سے ان پر عمل کرے، اور جن باتوں کا میں آج کے دن تجھ کو حکم دیتا ہوں ان میں سے کسی سے دینے یا مائیں ہاتھ مڑ کر اور معبودوں کی پیروی اور عبادت نہ کرے۔ نافرمانی کے نتائج۔ لیکن اگر تو ایسا نہ کرے کہ خداوند اپنے خدا کی بات سن کر اس کے سب احکام اور آئین پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو یہ سب لعنتیں تجھ پر نازل ہوں گی اور تجھ کو لگیں گی۔ شہر میں بھی تو لعنتی ہوگا اور کھیت میں بھی لعنتی ہوگا۔ تیرا ٹوکرا اور تیری کٹوتی دونوں لعنتی ٹھہریں گے۔ تیری اولاد اور تیری زمین کی پیداوار اور تیرے گائے بیل کی بڑھتی اور تیری بھیڑ بکریوں کے بچے لعنتی ہوں گے۔ تو اندر آتے لعنتی ٹھہرے گا اور باہر جاتے لعنتی ٹھہرے گا۔ خداوند ان سب کاموں میں جن کو تو ہاتھ لگائے گا لعنت اور اضطراب اور پھٹکار کو تجھ پر نازل کرے گا، جب تک کہ تو ہلاک ہو کر جلد نیست و نابود نہ ہو جائے۔ یہ تیری ان بدعمالیوں کے سبب سے ہوگا جن کو کرنے کی وجہ سے تو مجھ کو چھوڑ دے گا۔ خداوند ایسا کرے گا کہ وبا تجھ سے لپٹی رہے گی جب تک کہ وہ تجھ کو اس ملک سے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے فنا نہ کر دے۔ خداوند تجھ کو تپ دق اور بخار اور سوزش اور شدید حرارت اور تلوار اور باد سموم اور گروئی سے مارے گا، اور یہ تیرے پیچھے پڑے رہیں گے جب تک کہ تو فنا نہ ہو جائے۔ اور آسمان جو تیرے سر پر ہے پیتل کا، اور زمین جو تیرے نیچے سے لوہے کی ہو جائے گی۔ خداوند میंہ کے بدلے تیری زمین پر خاک اور دھول برسائے گا، یہ آسمان سے تجھ پر پڑتی ہی رہے گی جب تک کہ تو ہلاک نہ ہو جائے۔ خداوند تجھ کو تیرے دشمنوں کے آگے شکست دلائے گا، تو ان کے مقابلہ کے لیے تو ایک ہی راستہ سے جائے گا، اور ان کے سامنے سے 7 راستوں سے ہو کر بھاگے گا، اور دنیا کی تمام سلطنتوں میں تو مارا پھرے گا۔ اور تیری لاش ہوا کے پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوگی، اور کوئی ان کو ہنکا کر بھگانے کو بھی نہ ہوگا۔ خداوند تجھ کو مصر کے پھوڑوں اور بواسیر اور کھجلی اور خارش میں ایسا مبتلا کرے گا کہ تو کبھی اچھا بھی نہیں ہونے کا۔ خداوند تجھ کو جنون اور نابینائی اور دل کی گھبراہٹ میں بھی مبتلا کر دے گا، اور جیسے اندھا اندھیرے میں ٹٹولتا ہے ویسے ہی تو دوپہر کو ٹٹولتا پھرے گا، اور تو اپنے سب دھندوں میں ناکام رہے گا، اور تجھ پر ہمیشہ ظلم ہی ہوگا، اور تو لٹتا ہی رہے گا اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ عورت سے منگنی تو کرے گا لیکن دوسرا اس سے مباشرت کرے گا۔ تو گھر بنائے گا پر اس میں بسنے نہ پائے گا، تو پاکستان لگائے گا پر اس کا پھل استعمال نہ کرے گا۔
تیرا بیل تیری آنکھوں کے سامنے ذبح کیا جائے گا اور تو اس کا گوشت کھانے نہ پائے گا۔ تیرا گدھا تجھ سے جبراً چھین لیا جائے گا اور تجھ کو پھر نہ ملے گا۔ تیری بھیڑیں تیرے دشمنوں کے ہاتھ لگیں گی اور کوئی نہ ہوگا جو تجھ کو بچائے۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں دوسری قوم کو دی جائیں گی اور تیری آنکھیں دیکھیں گی اور سارے دن ان کے لیے ترستے ترستے رہ جائیں گی اور تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ تیری زمین کی پیداوار اور تیری ساری کمائی کو ایک ایسی قوم کھائے گی جس سے تو واقف نہیں، اور تو سدا مظلوم اور دبا ہی رہے گا، یہاں تک کہ ان باتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ دیکھ کر دیوانہ ہو جائے گا۔ خداوند تیرے گھٹنوں اور ٹانگوں میں ایسے برے پھوڑے پیدا کرے گا کہ ان سے تو پاؤں کے تلوے سے لے کر سر کی چاندی تک شفا نہ پا سکے گا۔ خداوند تجھ کو اور تیرے بادشاہ کو جسے تو اپنے اوپر مقرر کرے گا ایک ایسی قوم کے بیچ لے جائے گا جسے تو اور تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں، اور وہاں تو اور معبودوں کی محض لکڑی اور پتھر ہیں عبادت کرے گا، اور ان سب قوموں میں جہاں جہاں خداوند تجھ کو پہنچائے گا تو باعث حیرت اور ضرب المثل اور انگشت نما بنے گا۔ تو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا، کیونکہ ٹڈی اسے چاٹ لے گی۔ داغستان لگائے گا اور ان پر محنت کرے گا، لیکن نہ تو میں پینے اور نہ انگور جمع کرنے پائے گا، کیونکہ ان کو کیڑے کھا جائیں گے۔ تیری سب حدود میں زیتون کے درخت لگے ہوں گے، پر تو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا، کیونکہ تیرے زیتون کے درختوں کا پھل جھڑ جایا کرے گا۔ تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی، پر وہ سب تیرے نہ رہیں گے، کیونکہ وہ اسیر ہو کر چلے جائیں گے۔ تیرے سب درختوں اور تیری زمین کی پیداوار پر ٹڈیاں قبضہ کر لیں گی۔ پردیسی جو تیرے درمیان ہوگا وہ تجھ سے بڑھتا اور سرفراز ہوتا جائے گا، پر تو پست ہی پست ہوتا جائے گا۔ وہ تجھ کو قرض دے گا، پر تو اسے قرض نہ دے سکے گا۔ وہ سر ہوگا اور تو دم ٹھہرے گا، اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کے ان حکموں اور آئین پر جن کو اس نے تجھ کو دیا ہے عمل کرنے کے لیے اس کی بات نہیں سنے گا، اس لیے یہ سب لعنتیں تجھ پر آئیں گی اور تیرے پیچھے پڑی رہیں گی اور تجھ کو لگیں گی جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے، اور وہ تجھ پر اور تیری اولاد پر سدا نشان اور اچنبے کے طور پر رہیں گی۔ اور چونکہ تو باوجود سب چیزوں کی فراوانی کے فرحت اور خوش دلی سے خداوند اپنے خدا کی عبادت نہیں کرے گا، اس لیے بھوکا اور پیاسا اور ننگا اور سب چیزوں کا محتاج ہو کر تو اپنے ان دشمنوں کی خدمت کرے گا جن کو خداوند تیرے برخلاف بھیجے گا، اور غنیم تیری گردن پر لوہے کو جوا رکھے رہے گا جب تک وہ تیرا ناس نہ کرتے۔ خداوند دور سے بلکہ زمین کے کنارے سے ایک قوم کو تجھ پر چڑھا لائے گا، جیسے عقاب ٹوٹ کر آتا ہے، اس قوم کی زبان کو تو نہیں سمجھے گا۔ اس قوم کے لوگ ترش رو ہوں گے، جو نہ بڈھوں کا لحاظ کریں گے نہ جوانوں پر ترس کھائیں گے، اور وہ تیرے چوپایوں کے بچوں اور تیری زمین کی پیداوار کو کھاتے رہیں گے جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے، اور وہ تیرے لیے اناج یا مے یا تیل یا گائے بیل کی بھرتی یا تیری بھیڑ بکریوں کے بچے کچھ نہیں چھوڑیں گے جب تک وہ تجھ کو فنا نہ کر دیں، اور وہ تیرے تمام ملک میں تیرا محاصرہ تیری ہی بستیوں میں کیے رہیں گے جب تک تیری اونچی اونچی فصیلیں جن پر تیرا بھروسہ ہوگا گر نہ جائیں۔ تیرا محاصرہ وہ تیرے ہی اس ملک کی سب بستیوں میں کریں گے جسے خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے۔ تب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تو اپنے دشمنوں سے تنگ آ کر اپنے ہی جسم کے پھل کو، یعنی اپنے ہی بیٹوں اور بیٹیوں کا گوشت جن کو خداوند تیرے خدا نے تجھ کو عطا کیا ہو کھائے گا۔ وہ شخص جو تم میں ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگا، اس کی بھی اپنے بھائی اور اپنی ہم آغوش بیوی اور اپنے باقی ماندہ بچوں کی طرف بری نظر ہوگی، یہاں تک کہ وہ ان میں سے کسی کو بھی اپنے ہی بچوں کے گوشت میں سے جن کو وہ خود کھائے گا کچھ نہیں دے گا، کیونکہ اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں جب تیرے دشمن تجھ کو تیری ہی سب بستیوں میں تنگ کر ماریں گے تو اس کے پاس اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ وہ عورت بھی جو تمہارے درمیان ایسی ناز پروردہ اور نازک بدن ہوگی کہ نرمی و نزاکت کے سبب سے اپنے پاؤں کا تلوا بھی زمین سے لگانے کی جرت نہ کرتی ہو، اس کی بھی اپنے پہلو کے شوہر اور اپنے ہی بیٹے اور بیٹی اور اپنے ہی نوزاد بچے کی طرف جو اس کی رانوں کے بیچ سے نکلا ہو، بلکہ اپنے سب لڑکے بالوں کی طرف جن کو وہ جنے گی بری نظر ہوگی،
کیونکہ وہ تمام چیزوں کی قلت کے سبب سے انہی کو چھپ چھپ کر کھائے گی جب اس محاصرہ کے موقع پر اور اس آڑے وقت میں تیرے دشمن تیری ہی بستیوں میں تجھ کو تنگ کر ماریں گے۔ اگر تو اس شریعت کی ان سب باتوں پر جو اس کتاب میں لکھی ہیں احتیاط رکھ کر اس طرح عمل نہ کرے کہ تجھ کو خداوند اپنے خدا کے جلالی اور محیب نام کا خوف ہو، تو خداوند تجھ پر عجیب آفتیں نازل کرے گا اور تیری اولاد کی آفتوں کو بڑھا کر بڑی اور دیر پا آفتیں اور سخت اور دیر پا بیماریاں کر دے گا۔ اور مصر کے سب روگ جن سے تو ڈرتا تھا تجھ کو لگائے گا اور وہ تجھ کو لگے رہیں گے، اور ان سب بیماریوں اور آفتوں کو بھی جو اس شریعت کی کتاب میں مذکور نہیں ہے خداوند تجھ کو لگائے گا جب تک تیرا ناس نہ ہو جائے۔ اور چونکہ تو خداوند اپنے خدا کی بات نہیں سنے گا، اس لیے کہاں تو تم کثرت میں آسمان کے تاروں کی مانند ہو اور کہاں شمار میں تھوڑے ہی سے رہ جاؤ گے۔ تب یہ ہوگا کہ جیسے تمہارے ساتھ بھلائی کرنے اور تم کو بڑھانے سے خداوند خوشنود ہوا، ایسے ہی تم کو فنا کرانے اور ہلاک کر ڈالنے سے خداوند خوشنود ہوگا، اور تم اس ملک سے اکھاڑ دیے جاؤ گے جہاں تو اس پر قبضہ کرنے کو جا رہا ہے۔ اور خداوند تجھ کو زمین کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک تمام قوموں میں پراگندہ کرے گا، وہاں تو لکڑی اور پتھر کے اور معبودوں کی جن کو تو یا تیرے باپ دادا جانتے بھی نہیں پرستش کرے گا۔ ان قوموں کے بیچ تجھ کو چین نصیب نہ ہوگا اور نہ تیرے پاؤں کے تلوے کو آرام ملے گا، بلکہ خداوند تجھ کو وہاں دل لرزاں اور آنکھوں کی دھندلاہٹ اور جی کی کڑھن دے گا، اور تیری جان دبدہے میں اٹکی رہے گی، اور تو رات دن ڈرتا رہے گا، اور تیری زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا۔ اور تو اپنے دلی خوف کے اور ان نظاروں کے سبب سے جن کو تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، صبح کو کہے گا کہ اے کاش کی شام ہوتی، اور شام کو کہے گا اے کاش کی صبح ہوتی۔ اور خداوند تجھ کو کشتیوں میں چڑھا کر اس راستہ سے مصر میں لوٹا لے جائے گا جس کی بابت میں نے تجھ سے کہا کہ تو اسے پھر کبھی نہ دیکھنا، اور وہاں تم اپنے دشمنوں کے غلام اور لونڈی ہونے کے لیے اپنے کو بیچو گے، پر کوئی خریدار نہ ہوگا۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب اس کا 29واں باب۔ ملک موآب میں اسرائیلیوں کے ساتھ خداوند کا عہد۔ اسرائیلیوں کے ساتھ جس عہد کے باندھنے کا حکم خداوند نے موسیٰ کو موآب کے ملک میں دیا، اسی کی یہ باتیں ہیں۔ یہ اس عہد سے الگ ہے جو اس نے ان کے ساتھ حورب میں باندھا تھا۔ سو موسیٰ نے سب اسرائیلیوں کو بلوا کر ان سے کہا، تم نے سب کچھ جو خداوند نے تمہاری آنکھوں کے سامنے ملک مصر میں فرعون اور اس کے سب خادموں اور اس کے سارے ملک سے کیا دیکھا ہے۔ امتحان کے وہ بڑے بڑے کام اور نشان اور بڑے بڑے کرشمے تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، لیکن خداوند نے تم کو آج تک نہ تو ایسا دل دیا جو سمجھے، اور نہ دیکھنے کی آنکھیں اور سننے کے کان دیے۔ اور میں 40 برس بیابان میں تم کو لیے پھرا، اور نہ تمہارے تن کے کپڑے پرانے ہوئے اور نہ تیرے پاؤں کی جوتی پرانی ہوئی، اور تم اسی لیے روٹی کھانے اور میں یا شراب پینے نہیں پائے، تاکہ تم جان لو کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ اور جب تم اس جگہ آئے تو حسبون کا بادشاہ سیہون اور بسن کا بادشاہ اوج ہمارا مقابلہ کرنے کو نکلے، اور ہم نے ان کو مار کر ان کا ملک لے لیا اور اسے روبنیوں کو اور جدیوں کو اور منسیوں کے آدھے قبیلہ کو میراث کے طور پر دے دیا۔ بس تم اس عہد کی باتوں کو ماننا اور ان پر عمل کرنا، تاکہ جو کچھ تم کرو اس میں کامیاب ہو۔ آج کے دن تم اور تمہارے سردار، تمہارے قبیلے اور تمہارے بزرگ اور تمہارے منصبدار اور سب اسرائیلی مرد اور تمہارے بچے اور تمہاری بیویاں اور وہ پردیسی بھی جو تیری خیمہ گاہ میں رہتا ہے، خواہ وہ تیرا لکڑہارا ہو خواہ سکہ، سب کے سب خداوند اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہوں، تاکہ تو خداوند اپنے خدا کے عہد میں جسے وہ تیرے ساتھ آج باندھتا اور اس کی قسم میں جسے وہ آج تجھ سے کھاتا ہے شامل ہو، اور وہ تجھ کو آج کے دن اپنی قوم قرار دے، اور وہ تیرا خدا ہو جیسا اس نے تجھ سے کہا، جیسی اس نے تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب سے قسم کھائی۔ اور میں اس عہد اور قسم میں فقط
تم ہی کو نہیں پر اس کو بھی جو آج کے دن ہمارے خداوند کے حضور یہاں ہمارے ساتھ کھڑا ہے، اور اسی کو بھی جو آج کے دن یہاں ہمارے ساتھ نہیں ان میں شامل کرتا ہوں۔ تم خود جانتے ہو کہ ملک مصر میں ہم کیسے رہے اور کیوں کر ان قوموں کے بیچ سے ہو کر آئے جن کے درمیان سے تم گزرے، اور تم نے خود ان کی مکروہ چیزیں اور لکڑی اور پتھر اور چاندی اور سونے کی مورتیں دیکھیں جو ان کے ہاں تھیں۔ سو ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی مرد یا عورت یا خاندان یا قبیلہ ایسا ہو جس کا دل آج کے دن خداوند ہمارے خدا سے برگشتہ ہو اور وہ جا کر ان قوموں کے دیوتاؤں کی پرستش کرے، یا ایسا نہ ہو کہ تم میں کوئی ایسی جڑ ہو جو اندرائن اور ناگدونا پیدا کرے، اور ایسا آدمی لعنت کی یہ باتیں سن کر دل ہی دل میں اپنے کو مبارکباد دے اور کہے کہ خواہ میں کیسا ہی ہٹی ہو کر تر کے ساتھ خشک کو فنا کر ڈالوں تو بھی میرے لیے سلامتی ہے، پر خداوند اسے معاف نہیں کرے گا، بلکہ اس وقت خداوند کا قہر اور اس کی غیرت اس آدمی پر برانگیختہ ہوگی، اور سب لعنتیں جو اس کتاب میں لکھی ہیں اس پر پڑیں گی، اور خداوند اس کے نام کو صفحہ روزگار سے مٹا دے گا۔ اور خداوند اس عہد کی ان سب لعنتوں کے مطابق جو اس شریعت کی کتاب میں لکھی ہیں اسے اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے بری سزا کے لیے جدا کرے گا، اور آنے والی پشتوں میں تمہاری نسل کے لوگ جو تمہارے بعد پیدا ہوں گے اور پردیسی بھی جو دور کے ملک سے آئیں گے، جب وہ اس ملک کی بلاؤں اور خداوند کی لگائی ہوئی بیماریوں کو دیکھیں گے، اور یہ بھی دیکھیں گے کہ سارا ملک گویا گندک اور نمک بنا پڑا ہے اور ایسا جل گیا ہے کہ اس میں نہ تو کچھ بویا جاتا، نہ پیدا ہوتا، اور نہ کسی قسم کی گھاس اگتی ہے، اور وہ سدوم اور عمورہ اور ادما اور زبوئیم کی طرح اجڑ گیا جن کو خداوند نے اپنے غضب اور قہر میں تباہ کر ڈالا۔ تب وہ بلکہ سب قومیں پوچھیں گی کہ خداوند نے اس ملک سے ایسا کیوں کیا، اور ایسے بڑے قہر کے بھڑکنے کا سبب کیا ہے؟ اس وقت لوگ جواب دیں گے کہ خداوند ان کے باپ دادا کے خدا نے جو عہد ان کے ساتھ ان کو ملک مصر سے نکالتے وقت باندھا تھا اسے ان لوگوں نے چھوڑ دیا اور جا کر اور معبودوں کی عبادت اور پرستش کی جن سے وہ واقف نہ تھے اور جن کو خداوند نے ان کو دیا بھی نہ تھا۔ اسی لیے اس کتاب کی لکھی ہوئی سب لعنتوں کو اس ملک پر نازل کرنے کے لیے خداوند کا غضب اس پر بھڑکا، اور خداوند نے قہر اور غصہ اور بڑے غضب میں ان کو ان کے ملک سے اکھاڑ کر دوسرے ملک میں پھینکا، جیسا آج کے دن ظاہر ہے۔ غیب کا مالک تو خداوند ہمارا خدا ہی ہے، اور جو باتیں ظاہر کی گئی ہیں وہ ہمیشہ تک ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے ہیں، تاکہ ہم اس شریعت کی سب باتوں پر عمل کریں۔ آمین اور آمین۔ کلام مقدس پرانے عہد نامہ میں سے استثنا کی کتاب، اس کا 30واں باب، بحالی اور برکت کی شرائط۔ اور جب یہ سب باتیں یعنی برکت اور لعنت جن کو میں نے آج تیرے آگے رکھا ہے تجھ پر آئیں، اور تو ان قوموں کے بیچ جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو ہنکا کر پہنچا دیا ہو ان کو یاد کرے، اور تو اور تیری اولاد دونوں خداوند اپنے خدا کی طرف پھریں اور اس کی بات اس سب احکام کے مطابق جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے مانے، تو خداوند تیرا خدا تیری اسیری کو پلٹ کر تجھ پر رحم کرے گا، اور پھر کر تجھ کو سب قوموں میں سے جن میں خداوند تیرے خدا نے تجھ کو پراگندہ کیا ہو جمع کرے گا۔ اگر تیرے آوارہ گرد دنیا کے انتہائی حصوں میں بھی ہوں تو وہاں سے بھی خداوند تیرا خدا تجھ کو جمع کر کے لے آئے گا، اور خداوند تیرا خدا اسی ملک میں تجھ کو لائے گا جس پر تیرے باپ دادا نے قبضہ کیا تھا، اور تو اس کو اپنے قبضہ میں لائے گا۔ پھر وہ تجھ سے بھلائی کرے گا اور تیرے باپ دادا سے زیادہ تجھ کو بڑھائے گا، اور خداوند تیرا خدا تیرے اور تیری اولاد کے دل کا خطرہ کرے گا، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے محبت رکھے اور جیتا رہے۔ اور خداوند تیرا خدا یہ سب لعنتیں تیرے دشمنوں اور کینہ رکھنے والوں پر جنہوں نے تجھ کو ستایا نازل کرے گا، اور تو لوٹے گا اور خداوند کی بات سنے گا اور اس کے سب حکموں پر جو میں آج تجھ کو دیتا ہوں عمل کرے گا۔ اور خداوند تیرا خدا تجھ کو تیرے کاروبار اور
آس اولاد اور چوپایوں کے بچوں اور زمین کی پیداوار کے لحاظ سے تیری بھلائی کی خاطر تجھ کو برومند کرے گا، کیونکہ خداوند تیری ہی بھلائی کی خاطر پھر تجھ سے خوش ہوگا جیسے وہ تیرے باپ دادا سے خوش تھا، بشرطے کہ تو خداوند اپنے خدا کی بات کو سن کر اس کے احکام اور آئین کو مانے جو شریعت کی اس کتاب میں لکھے ہیں، اور اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے خداوند اپنے خدا کی طرف پھرے، کیونکہ وہ حکم جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں تیرے لیے بہت مشکل نہیں، اور نہ وہ دور ہے، وہ آسمان پر تو ہے نہیں کہ تو کہے کہ آسمان پر کون ہماری خاطر چڑھے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، اور نہ وہ سمندر پار ہے کہ تو کہے کہ سمندر پار کون ہماری خاطر جائے اور اس کو ہمارے پاس لا کر سنائے تاکہ ہم اس پر عمل کریں، بلکہ وہ کلام تیرے بہت نزدیک ہے، وہ تیرے منہ میں اور تیرے دل میں ہے تاکہ تو اس پر عمل کرے۔ دیکھ میں نے آج کے دن زندگی اور بھلائی کو اور موت کو اور برائی کو تیرے آگے رکھا ہے، کیونکہ میں آج کے دن تجھ کو حکم کرتا ہوں کہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی راہوں پر چلے اور اس کے فرمان اور آئین اور احکام کو مانے تاکہ تو جیتا رہے اور بڑھے، اور خداوند تیرا خدا اس ملک میں تجھ کو برکت بخشے جس پر قبضہ کرنے کو تو وہاں جا رہا ہے۔ پر اگر تیرا دل برگشتہ ہو جائے اور تو نہ سنے بلکہ گمراہ ہو کر اور معبودوں کی پرستش اور عبادت کرنے لگے، تو آج کے دن میں تم کو جتا دیتا ہوں کہ تم ضرور فنا ہو جاؤ گے، اور اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کو تو یردن پار جا رہا ہے تمہاری عمر دراز نہ ہوگی۔ میں آج کے دن آسمان اور زمین کو تمہارے برخلاف گواہ بناتا ہوں کہ میں نے زندگی اور موت کو اور برکت اور لعنت کو تیرے آگے رکھا ہے، بس تو زندگی کو اختیار کر کہ تو بھی جیتا رہے اور تیری اولاد بھی، تاکہ تو خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے اور اس کی بات سنے اور اسی سے لپٹا رہے، کیونکہ وہی تیری زندگی اور تیری عمر کی درازی ہے، تاکہ تو اس ملک میں بسا رہے جس کو تیرے باپ دادا ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو دینے کی قسم خداوند نے ان سے کھائی تھی۔ یشوع موسیٰ کا جانشین بنتا ہے۔ آمین اور آمین۔